اب مصطفیٰ کمال صاحب اسی ماحول میں آپ نے جب آپ کے پاس جب ٹینیور تھا تو چیزیں اچھی ہوئی اور وہ لوگوں کو نظر آئیں، تب سے اب ایسا کیا مختلف ہو گیا ہے؟ کیا یعنی یہ بھی تو کوئی 150 سال پرانی بات تو نہیں ہے نا، آپ کا ٹینیور بھی تو حالیہ تاریخ میں ہوا ہے، تو پھر تب سے اب کیا ایسا مختلف ہو گیا؟ وسیم بھائی، مجھے آپ نے سوال کیا ہے لیکن میں آپ سے لفاظی نہیں کروں گا، دل کی بات کروں گا، اور وہ دل کی بات جو ہے وہ فیشن نہیں ہے، شاید لوگوں کو لگے کہ کیا بات کر رہا ہے، اور لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کہوں گا ضرور، کیونکہ آپ نے پوچھی ہے بات تو میں کہوں گا ضرور. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ اور میں شروع کروں گا اقرار صاحب کی اس بات سے. اقرار بھائی، میں اپنے دل پر اور بلکہ حلفیہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس کراچی سے وفاداری کی ہے، اور میں نے 1 روپے بھی اس سے حرام نہیں کمایا، سینکڑوں ارب روپے خرچ کیے ہیں، راتوں کو جاگ کر طوفان میں بارشوں میں کھڑے ہو کر بالکل میں حلف کسی جگہ پہ بھی حلف لے کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے جو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی کہ میں نے اس شہر سے بے وفائی نہیں کی ہے. میں تو کم سے کم آپ نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں اس والی بات پہ. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، غیر فرد کے اعتبار سے تو ہمیں بھی ظاہر تعریف ہی کر رہے ہیں سب ہم آپ کی بیٹھ کے یہاں پہ. جی ہاں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، اب دوسری بات یہ ہے کہ وسیم بھائی، جو اگر آپ کے لیڈران قوم کو یا شہر چلانے والوں کو مرنے کا خوف ہی نہیں ہے، موت یاد ہی نہیں ہے، اور ان کا پرسنل کردار نہیں ہے، تو ابھی بڑی عجیب بات لگتی ہے مجھے. لوگ کہتے ہیں یار وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتا ہے، اچھا میئر تو ہو سکتا ہے، اچھا وزیر اعلیٰ تو ہو سکتا ہے، اچھا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. بھائی جب بندہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا تو وہ اچھا کونسلر بھی نہیں ہو سکتا باس. وہ آپ جو ہے وہ سور کا گوشت مشین کے قیمے میں، کیونکہ مشین میں ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا. مجھے یہ بات، آپ مسئلہ صرف یہ ہے، دیکھیے مصائب میرے زمانے میں بھی تھے، لیکن بھائی ڈر لگتا تھا، اللہ سے ڈر لگتا تھا. سوتے ہوئے میں جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی تھی کہ یار فلاں جگہ کام چھوڑ کر آیا ہوں. کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں تھا، خدا کی قسم کچھ نہیں پوچھنے والا تھا، لیکن خدا کو ڈر تھا کہ یار اس نے یہ ذمہ داری دی ہے 2.5 کروڑ کے لوگوں میں ایک مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی، اللہ نے دی ہے عزت، اس کا حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد، اکاؤنٹیبلٹی، اور وہ ڈیلیور ہوا، اور ایک پوائنٹ کے ساتھ، اور یہ بھی ہے نہیں ہے کہ بہترین نیت کے باوجود بھی پیسے نہ ہو تو یا اختیار نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک فرق آیا نا، اور یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میرے اگلے سوال بھلے مجھ سے نہ پوچھو، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ کی اس والی بات پہ. دوسری بات نہیں، میں آپ دوسری بات میں اس والی بات پہ آتا ہوں، لیکن دوسری بات اسی کی کنٹینیوشن میں جو میری پہلی بات ہوگی کہ کردار والا آدمی ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو شارٹ سنائے لوگوں کے، بھائی لوگ کس پہ غصہ کر رہے ہیں؟ لوگوں نے آج تک کسی شریف آدمی کو، ایماندار آدمی کو جس کے پاس گاڑیاں پیسے نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، یار اس کو کبھی آپ نے گھر سے نکال کر ووٹ دیا ہے؟ اس کو کبھی آپ کامیاب کراتے ہو؟ کیا بات ہے یہ؟ جبکہ مجھے پولیٹیکلی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے کسی لوگوں کا ڈر نہیں ہے. مجھے کوئی قبر میں ووٹ لے کر نہیں جانے. مجھے میرا رب پوچھے گا بھائی آواز لگائی تھی صحیح نہیں لگائی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک آدمی بھی ووٹ نہ دے. بھائی کس کو بلیم دے رہے ہو؟ یہ سارے لوگ جو آج ہمارے اوپر حکمران ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتر کر آئے؟ بھائی آپ کے ووٹوں سے آئے سر. آپ آج تک پاکستان میں کوئی شریف آدمی، کوئی ایماندار آدمی کسی اپنی ایمانداری پہ جا کر پیسے نہیں ہو، کوئی ایک کونسلر بھی بن سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے معاشرہ، آپ کے یہ لوگ آپ کو سوٹ دے رہے ہیں، یہ آپ اس کو کھٹے لائن لگائیں گے آپ کو. ابھی باتیں کرتے ہیں جب گھر میں پانی آ گیا. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار، جو آپ نے اب جو ایک سپلیمنٹری کوسچن کیا بھائی، دیکھیے اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جتنا بھی پیسہ دے دیا جائے آپ اتنی بڑی کرپشن کرو گے، آپ اتنی بڑی نااہلی کرو گے. صحیح ہے، لیکن اگر آپ کا کردار اسی کے ساتھ یہ بھی نا کہ کردار آپ کا بہترین ہے لیکن پیسہ ایک بھی نہیں اور اختیار ایک بھی نہیں، تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں ایسا نہیں تھا نا کہ پیسے ایک بھی نہیں ہے. دیکھو ایسا نہیں تھا، ابھی ہم نے ڈیٹیل پوری دی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کمال جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس کا گواہ ہوں. ایک دفعہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم جو ہے نا اس کی فاؤنڈیشن لیئنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم کودال لگائیں گے اور یہ انڈر پاس بنے گا پہلا والا. صحیح ہے. میں صبح 10:30 بجے انہوں نے کہا تھا، میں پہنچ گیا، کوئی نہیں تھا. میں نے اس کو ڈھونڈا، پہ کیا ہوا مصطفیٰ؟ کہہ رہا میں آج اس کو میں نے کینسل کر دی ہے فاؤنڈیشن سیریمنی، اس لیے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے. اگر یہ میں کھود دوں گا کھڈا تو لوگوں کو اور تکلیف ہوگی
اور کھڈا ادھر ہی رہے گا, اور مجھے جب تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئیں گے یہاں کدال نہیں لگے گا, اور میں جب ہی کھودوں گا جب میں اس کو بنا سکوں گا. یہ میں گواہ ہوں اس کا. یہ مصطفیٰ بھائی سے پیسہ بھی ضروری ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہی تو بات انہوں نے خود کی. وسیم بھائی ایک اور بھی ہے کہ اس شہر کے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو اوپر بیٹھایا گیا ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو شہر پورے پاکستان کو پال سکتا ہے اس شہر کے اندر اسمال انڈسٹریز لگا دیتے. تم نے 1100 ارب ریکوری کے دے دیے کہ ریکور کرنا اور اس شہر کو چلا لینا جیسے تیسے. 1 ارب روپے عمران خان صاحب مجھے دیں, 2 سال کے اندر 1 ارب واپس لیں. میں 50 لاکھ جس شخص کو دوں گا کہ ایک ہوٹل کھولو 2.5 لاکھ روپے مہینہ دے, تو میں واپس نہیں کر سکتا 50 لاکھ روپے. تو اس شہر کو تو سوچنا ہی نہیں ہے. ایسی ہزار اسکیم ہو سکتی, پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے, لیکن صرف شہر سے نفرت ہے. کچرے سے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کچرے سے آپ اس شہر کا مستقبل, اس شہر کی تقدیر بدل سکتے ہیں. مصیبت بنا ہوا ہے ہمارے لیے, جس پہ آپ اس وقت ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, یہی کچرا اس شہر کے لیے ایک جملے کی مجھے اجازت دیجیے. آپ نے کمپلیٹ کریں. پھر مظہر صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اختیار نہ ہونا, پیسہ نہ ہونا, آپ کا فائنل ورڈ دے دیں مصطفیٰ صاحب, پھر میں مظہر بھائی سے پوچھنی بات. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم اس نیریٹو کو بالکل ایکسیپٹ نہ کریں کہ کسی کے پاس کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں تھا, کسی کے پاس جو ہے وہ یہاں پر نالوں کی صفائی کا بھی اختیار نہیں تھا. 125 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین کے ذریعے, اور ایک مت 125 ارب روپے, ان کے اپنے ریکارڈ اپنی پیپر بتا رہے ہیں. 125 بھائی 300 ارب روپے میں ہم کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہم نے کر لیا تھا, جس میں تنخواہیں بھی دی ہیں, پیٹرول پہ بھی خرچ ہوا ہے, سارے 300 ارب روپے کے پروجیکٹ نہیں بنے. لیکن 125 ارب روپے میں بھائی اس کا 10% تو نظر آنا چاہیے تھا نا, نالے بھی. تو یہ بالکل کسی کو اس پہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں کہ کسی کے پاس اختیارات نہیں تھے. وسیم بھائی ایسا نہیں تھا. اور اگر اختیارات ساتھ میں یہ اس پر سب کا اتفاق ہے نا کہ ایک باڈی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس سارا اختیار. اب وہ بات سے بات نکل جائے گی, وہ کہتے ہیں 4 سال میں 57 ارب ملا جس میں تنخواہوں کا بھی اتنا ارب تھا. لیکن ٹھیک ہے, جو جتنا اختیار تھا اس اعتبار سے بھی ڈیلیور نہیں ہوا, یہ اس میں تو ہے کنسنس ہے, یہ بات ٹھیک ہے.